إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا فيه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قابل عزت، قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میاں بیوی کے باہمی حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، اسلام نے خواتین کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب نے نہیں دیا. سارے مذاہب کو آپ جا کر پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، ریسرچ کر لیں، کہیں بھی آپ کو وہ عزت، وہ رسپیکٹ خواتین کے لیے نہیں ملے گی جو اسلام کے اندر ہماری شریعت نے اور ہمارے اللہ رب العالمین نے خواتین کو دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیئر نہیں کر پاتے. اچھائی کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے، مقارنہ کریں گے. اور جب مقارنہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم پڑے گی کہ خواتین کو جو مقام ہے اس مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، باقی دوسرے مذاہب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دوسرے مذاہب میں وہ تصور ہی نہیں. المہم، اگر آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر خواتین کے تعلق سے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر خاتون کا مرتبہ بتا رہا ہوں، صنف نازک اگر ماں کی شکل میں ہے تو شریعت نے بتایا ہے کہ یہ جنت کے دروازے ہیں. ماں جنت کا دروازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امک حیہ، کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الزم رجلہ فثم الجنہ، جاؤ انہی کی خدمت کرو، انہی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری جنت وہیں پر ہے، تمہاری جنت ان کے خدمت کرنے میں. تو اگر خواتین اسلام کے اندر ماں کی شکل میں ہیں، یہ مقام مرتبہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جنت ملتی ہے. یہی صنف نازک اگر بچیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شکل میں، اور ان بچیوں کو پالنے میں، ان بچیوں کو تربیت کرنے میں اگر انسان پریشان ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بچیاں
اس کے لیے جہنم کے آگ کا آڑ بن جائیں گی، اسے جہنم میں نہیں جانے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور میرے گھر میں اس وقت صرف ایک کھجور تھی، صرف اور صرف ایک کھجور تھی۔ اس سے پہلے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگ جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ ایک کھجور تھی کھانے کے لیے، اور اس خاتون نے مانگا تو اس ایک کھجور کو بھی دے دیا، اس خاتون کو دے دیا، اور اس کے باوجود خوش ہیں۔ اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود شکایتیں رہتی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ مصیبت پہ ڈال رکھا ہے۔ یہاں گھر میں ایک چیز، ایک کھجور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دے دیا، اور اس خاتون نے بھی اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بچی کو دیا، دوسرا حصہ دوسرے بچی کو دیا، خود بھی نہیں کھائی۔ یہ حالات جب دیکھے حضرت عائشہ نے بہت تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی وہاں پر، من ابتلی بہذہ البنات بشیء، کہ یہ جو بچیاں ہیں ان کے ذریعے سے کوئی آزمائش میں پڑ گیا، یہ آزمائش ہے۔ اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو ان کے ساتھ اچھا کریں تو اچھی جگہ پالیں، اور برا کریں تو پھر برا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ اگر بچیاں ہیں کسی کے پاس اور وہ ان کی تربیت کر رہا ہے، اس میں وہ پریشانی جھیل رہا ہے، کن لہ سترا من النار، تو یہ بچیاں اس کے لیے، اس باپ کے لیے، اس والدین کے لیے جہنم کے آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں نہیں۔ اور ہمارا جو ہے پورا ٹینشن اور پورا فوکس بچوں کے اوپر رہتا ہے، اور اگر بچے ہمارے گھر میں نہ آئے تو ہمارا حال وہی ہوتا ہے جو کفار مکہ کا ہوتا ہے، بچیاں دیکھ کے دماغ خراب ہوتا ہے، جبکہ یہ بچیاں جہنم کے آگ سے آپ کو بچا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے خواتین کہ اگر بچی بھی ہے، چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر آپ اس کی تربیت کرتے ہیں اچھے سے تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر خاتون عورت ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، بیوہ ہے، تو اس کے بارے میں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ کے جیسے، گویا کہ وہ جہاد کے راستے میں جو اجر مل رہا ہے ایک مجاہد کو، وہ اس کو اجر ملنے والا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ اس کا اجر اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے، جو اجر اس کو ملنے والا ہے اس انسان کو بھی وہی اجر ملے گا۔ یہ ہے خواتین کے مقام اس اسلام کے اندر کہ اگر کوئی پریشان ہے کہ اگر اس کی خدمت بھی کرے، عورت ہے وہ، صنف نازک ہے وہ، تو اس کے لیے اسلام نے مقام و مرتبہ بتا کر رکھا۔ اسی طریقے سے صنف نازک خواتین اگر بیوی کی شکل میں تو ان کے عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے انسان اگر قتل کر دیا جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی چیز پیش آ جائے خواتین کو لے کے یا کسی مسلم بچی کو لے کے، اور اس میں ہماری جان چلی جائے تو شریعت شہادت کی فضیلت دیتی ہے ایسے شخص کو۔ یہ ہے ہمارے اسلام کے اندر خواتین کا مقام و مرتبہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں، اور پھر ہم اس مقدس اور پاک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں معلوم انہیں کہ اس مذہب میں جہاں وہ جا رہی ہیں ہماری بچیاں، انہیں وہاں کیا ملے گا، کون سی بے عزتی ان کے سامنے آنے والی ہے، انہیں پتہ نہیں، کوئی حق انہیں ملنے والا وہاں پر نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ یہی ہے کہ ہم جہالت سے محبت کرتے ہیں، جاہل ہونا پسند کرتے ہیں، اور جہالت ہی سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑی جو ہے بیماری ہے، جہالت ہی سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا جو پریشانی کا سبب وہ جاہل ہونا ہی، وہ صفت جو سب سے قبیح ہو سکتی ہے انسان کے اندر وہ ہے جہالت۔ جاہل ہونا ہی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے کسی بھی مسئلے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر انبیاء اکرام کی جہاں باتیں آئی ہیں، انبیاء اکرام نے بار بار جہالت سے پناہ مانگی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہل نہ بنو، جاہلوں میں سے نہ رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اللہ رب العالمین تو آج اس برائی سے مجھے نہیں بچائے گا
تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جہالت ہی سب سے بڑا مرض ہے، اندھیرا ہے اندھیرا، جہالت۔ اور ظاہر سی بات ہے اندھیرا جب رہے گا، اندھیرے میں آدمی چلے گا تو نقصان پہنچائے گا، خود کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ یہ مرض جہالت مرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جہالت مرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاء العی اسود، کہ بیماری کا علاج جہالت، جہالت کا علاج سوال کرنے میں، یہ مرض ہے، مرض، جاہل ہونا یہ مرض ہے۔ اور یہاں جہالت سے مراد شرعی جہالت، شرعی جہالت، اس لیے کہ جب تک علم نہیں آئے گا اللہ رب العالمین سے انسان ڈرے گا نہیں، اور جب ڈرے گا نہیں تو یہ معاشرہ اور ماحول سدھرے گا۔ رہی بات دوسرے علوم کی، تو وہ علوم یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیاوی علوم ہیں اور وہ دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں، اور ان علوم کو سیکھ کر انسان صرف دوسروں کا حق ہی مارتا ہے زیادہ تر۔ کوئی انجینئر اگر بنتا ہے تو وہ کسی طریقے سے دوسرے کا حق مارتا ہے، آفیسر بنتا ہے تو دوسری طریقے سے حق جو بھی ان تعلیم کے ذریعے سے آگے جاتا ہے وہ زیادہ تر وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ یہ تعلیم یہ جہالت مراد نہیں ہے، جہالت یہ مراد ہے شرعی جہالت، وہ جہالت کہ اگر آپ نہ جان پائیں ان چیزوں کو تو آپ جنت کے بجائے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے تو پھر آپ جائیں گے کہاں؟ بھٹکتے رہیں گے، اور اس کے بعد جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کام چھوڑ کے سارا کام کریں گے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ آپ توحید کو نہیں جانیں گے، توحید کو نہیں جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے موحد کی بجائے مشرک ہو جائیں گے، اور جب مشرک ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ نقصان دہ چیز نہیں ہے، جہالت نقصان دہ چیز ہے، دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی، یہ ایسی جہالت۔ سب سے اہم چیز یہ کہ جاہل نہ بنے انسان، اگر چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جہالت کو اپنے سے دور بچے، جہالت کو اپنے سے دور کرے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارا جاہل ہونا، ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا، صحیح سے انفارمیشن کو نہ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم شادی کے بعد ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں خواتین کے ساتھ تو دنیا بھر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے پڑھے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اب جانتے نہیں ہے تو اپنے حساب سے زندگی گزار، اپنے حساب سے، اپنے مزاج سے، تو دنیا ہی میں جہنم بنائے اپنے گھر کو، دنیا کے اندر ہی جہنم بنا لے اپنے گھر کو۔ وجہ یہی ہے کہ رہنمائی جو دینی رہنمائی ہے، دینی جو تعلیمات ہے اس کو چھوڑ کے اپنے حساب سے زندگی، اپنے حساب سے اپنا مقصد سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور کسی دوسری چیز کو سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اپنی آخرت کو سنواریں۔ بہرحال اگر ہم جاہل رہیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے اگر ہم خواتین کے تعلق سے اسلام کی رہنمائی لیں گے اور اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں یہ فرمایا انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، یہ مسلمانوں میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اور تنبیہ ایسی نہیں، سخت قسم کی تنبیہ کر رہا ہوں، سخت قسم کی وارننگ دے رہا ہوں کہ دو کمزور لوگوں کے حقوق کو ضائع مت ہونے دینا، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ دو کمزور لوگ کون ہیں؟ الیتیم والمرأہ، پہلا کمزور یتیم، دوسرا خواتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کمزور ہیں، دیکھنا ظلم نہیں کر بیٹھنا ان کے اوپر، پہلے سے تنبیہ کر دیتا ہوں کہ ظلم نہیں کرنا ان کے اوپر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خیرا، کہ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا، اور خواتین کے سلسلے میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا کہ بھائی یہ کمزور ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ واستوصوا بالنساء خیرا، کئی معنی ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خواتین کے سلسلے میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا کہ دیکھیں یہ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ بیویاں ہیں، یہ مائیں ہیں، ان کے اندر کمزوریاں ہیں، دیکھنا ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ خواتین کے سلسلے میں اگر کوئی نصیحت کی جائے گی تو اس کو قبول کرنا۔ واستوصوا بالنساء خیرا، آگے آپ نے بتایا کیا وجہ ہے، فإنہن خلقن من ضلع، کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ
پسلی سے ہوئی ہے. پسلی وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِّ أَعْلَىٰ. اور پسلیوں کی اگر ہم بات کریں تو پسلیوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے. اب اس ٹیڑھا پن کو آپ سدھارنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس پسلی کو سدھارنے جائیں گے، سدھار پائیں گے؟ فطری چیز اللہ رب العالمین نے ایسی بنایا، آپ کیا کریں گے؟ اس کو توڑ دیں گے. اور پھر جو اندر آپ کا اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کے لیے اس کو بنایا ہے، دل گردہ، وہ سب وہاں سامنے آ جائے گا. تو اس کو یہ ٹیڑھا ہی رہے گا، اس کو آپ سدھار نہیں سکتے. اور خواتین اس سے بنی، آپ سدھار نہیں سکتے. خواتین اسی سے بنی، آپ سدھار نہیں سکتے. اور ان کے ٹیڑھے پن میں ہی ان کی خوبصورتی ہے. اگر یہ پسلی کو سب مل کے اسے سیدھا کرنے جائیں تو اگر اس کو سیدھا، تو پہلی بات تو سیدھا نہیں ہوگی. اور اگر سیدھا اگر ایسے ہو جائے تو کیسا لگے گا انسان؟ کیسے لگے گی اس کی شکل؟ تو اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی کچھ چیزوں کو بناتا ہے، اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو اسی حالت میں آپ فائدہ اٹھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ٹیڑھی ہیں یہ. اگر فائدہ اٹھانے چاہتے ہو تو یہ اسی طریقے سے فائدہ اٹھاؤ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا لن تستقیم لک علی طریقتک، ہرگز تمہاری بات مان ہی نہیں سکتی 100%. 100% آپ چاہو کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگی، عورت ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے. اور اس کو سیدھا کرنے آپ جاؤ گے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے. اور اگر چھوڑ دو گی تو بھی وہ ٹیڑھی رہے گی. اور اس کا سیدھا کرنا یہ کہ آپ طلاق دے بیٹھو گے. تو یہ ہے کہ یہ ایسی ہی ہے. اگر آپ کو خواتین کے ساتھ رہنا ہے تو ان کا نیچر ہے. ایک صفت نہیں بدلتی جلدی، فطرت کیسے بدل جائے گی؟ اب یہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ پہلے سے اشارہ موجود ہے. تو خواتین کے اندر یہ ٹیڑھاپن اگر رہنا ہے تو اسی طریقے سے رہنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استمتعت بها وبها عوج، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے آپ فائدہ اٹھا پاؤ گے کہ اس کے ٹیڑھے پن سے آپ فائدہ اٹھاؤ. صحیح نہیں کر پاؤ گے. لیکن یہ ہے کہ پوری طریقے سے چھوڑو بھی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی رہے. کوشش کرو کہ ان کو دھیرے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے طریقے کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہو، چھوڑو بھی نہیں. تو ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی مثالیں دی کہ قواریر ہے. قواریر یعنی وہ برتن، قواریر ان کو کہا جاتا ہے جو کانچ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، شیشے کے بنے ہوئے. شیشے کے بنے ہوئے برتن کیسے ہوتے ہیں؟ کانچ کا گلاس ہو، کانچ کی پیالیاں ہو، کتنے کمزور ہوتے ہیں، کتنی حفاظت کرنا پڑتا ہے ہم کو. اگر ہمارے پاس کانچ کے برتن ہیں، کانچ کے گلاس ہیں، تو کتنی حفاظت کرنا پڑتا ہے ان کی. اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں خراش نہ لگ جائے. اس لیے کہ ایک بار خراش لگ گیا تو آپ اس کو پھر مٹا نہیں پائیں گے. تو یہ صفات ہے خواتین. ایک بار کانچ گر گیا نیچے، ٹوٹ گیا برتن، کون ہے جو اس کو جوڑ پائے گا؟ کوئی نہیں جوڑ پائے گا. ایسی ہی خواتین کا مسئلہ، ایک بار ٹوٹی، ایک بار خراب ہوئی، برباد ہوئی، تو پھر آپ لاکھ کوشش کر لیں جوڑنے والی نہیں. یہ ہے خواتین کی صفات. اگر ان چیزوں کو آپ نہیں جانیں گے تو ان کے ساتھ زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل کام ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں خواتین کی ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اسی فطرت کا خیال کرتے ہوئے، ان کو شرعی امور میں بہت زیادہ چھوٹ ہے. بہت زیادہ چھوٹ ہے ان کے لیے. آپ دیکھیں نماز میں ان کے لیے چھوٹ ہے. تقریباً 70-60% ان کو چھوٹ ملتا ہے مردوں کے مقابلے میں. عبادات کے اندر، عبادات میں ان کو چھوٹ ملتا ہے. تو آپ کیوں نہیں چھوٹ دے سکتے کسی مسئلے میں؟ نماز میں دیکھیں ان کے لیے چھوٹ ہے، معاف ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. حج کے اندر اگر کوئی محرم نہیں ہے جو ان کی حفاظت نہ کر پائے تو اس کے لیے حج فرض نہیں ہے. جہاد نہیں ہے ان کے لیے، خرچ نہیں کرنا ان کو. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے اس میں معافی ہے اور آپ کے لیے معافی نہیں ہے. شریعت نے ان چیزوں کا خیال کیا، ان کو 70% 60% معاف کیا ہوا ہے. تو آپ نہیں معاف کریں گے، نہیں معاف کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. اور پھر ایسا ہوگا کہ آپ اس لائق نہیں رہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی عورت رہے. تو پھر آپ کو ایسی زندگی گزارنا پڑے گا. تو خواتین کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قواریر کہا، اور اس کے بعد شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ کیا. دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا خیال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر آپ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کہ آپ کا تعامل آپ کی فیملیوں کے ساتھ کیسا تھا، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. مثالیں بڑی پڑی ہیں کہ آپ نے ان فطری چیزوں کا خیال کیا. ان میں سے میں ایک دو مثالوں کی طرف سے اشارہ کروں گا. ان میں سے ایک چیز یہ کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی. بات کرتے کرتے جذبات میں آ گئی اور آپ کی آواز بلند ہونے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر.
اور اتنے میں داخلہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کے اندر. اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے, اور جب آپ نے دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا حضرت عائشہ کی آواز بلند ہے, سخت ناراض ہو. کون برداشت کر پائے گا, کوئی برداشت کر پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرے اور اونچی آواز میں؟ یہی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی. اتنا غصہ ہوئے کہ انہوں نے ہاتھ تانا کہ ایک جھاپڑ ان کو لگاؤ. جیسے انہوں نے ہاتھ تانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے لے لیا, یا حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی بچنے کے لیے, اور وہ بچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مارے ہاتھ روک دیے. علماء نے, اہل علم نے اس سے استدلال کیا اسی جگہ سے کہ اصل کام شوہروں کا یہی ہے کہ وہ فیملیوں کو سیفٹی دے, امان دے, کہ وائف یہ محسوس کرے کہ یہ مجھے بے عزت نہیں ہونے دے گا, کوئی آنچ آئے گا تو اس کو روک. اصل زندگی شادی کے بعد کا مسئلہ یہ ہے, عورت کو یہی دینا آپ کو, عزت, احترام, رسپیکٹ, کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ جو ہے اس کا دفاع کریں, ڈیفینس کریں. ایسا نہیں کہ کوئی باہر سے آیا اس کے بارے میں کچھ کہنے لگا تو آپ بھی لگ جائیں. ہمارے یہاں کا ماحول ہوتا تو ایسے ہوتا کہ آپ سنبھال نہیں پا رہے اپنی بیٹی کو, دیکھو تمہاری بیٹی کیا کرے, اور آپ کی بیوی ہو گئی آپ سنبھالو. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا, اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ سے کہا بعد میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہ دیکھو آج بچا لیا میں تم کو, نہیں تو آج ایک جھاپڑ لگ گیا ہوتا, میں نے بچا لیا ہے نا. تو یہ ایک قصہ یہ ہے. اسی طریقے سے ایک قصہ اور میں بیان کرتا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کا خیال کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے گھر پہ تھی, اور اسی بیچ میں کوئی مہمان آ گئے. حضرت عائشہ کے ہاں گھر میں مہمان آ گئے. کسی دوسرے خاتون نے یہ محسوس کیا کہ میرے پاس سامان ہے ضیافت کا, لاؤ میں بھیج دیتی ہوں, میں ضیافت کر دیتی ہوں. انہوں نے خادم کے ہاتھ سے ایک پلیٹ کی میں رکھ کے وہ سامان بھیج دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ کے برداشت نہیں کر پائی, فطرت ہے, غیرت ہے, نہیں برداشت کر پائی. ان کو یہ لگے کہ اس میں میری جو ہے بے عزتی ہوگی, ابھی یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ جلدی سے ریڈی نہیں کر پائی. غیرت آئی ان کے اندر, اور انہوں نے کیا کیا, اس خادم کے ہاتھ پہ مار دیا, جس کی وجہ سے وہ پلیٹ نیچے گرا, ٹوٹ گیا, اور جو چیزیں اس میں تھی وہ بکھر گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے, لیکن ان کی فطرت کا خیال رکھا کہ ہاں یہ غیرت ہے, اور آپ نے کچھ باتیں کہی لیکن خود سے آپ نے جمع کیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے کچھ کہا نہیں, مہمانوں کے بیچ میں کچھ کہا نہیں, آپ نے جمع کیا اور دوسری پلیٹ میں رکھا, اس کو دے آیا, اور دوسرا پلیٹ جو ہے جہاں سے جس کے گھر سے پلیٹ آیا تھا اس کو واپس کر دیا. آپ ذرا سا تصور کریں ایک سیکنڈ کے لیے, کیا آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور فیملی کی طرف سے کوئی کمی ہو گئی, کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ نمک کم ہو گیا, کوئی چیز کمی ہو گئی, آپ کیا کریں گے؟ یہ خیال کرنا پڑے گا. عورتوں سے غلطیاں ہوں گی, ان کو بے عزت نہیں کرنا, وہاں پہ شور نہیں مچانا, ان کی عزت کرنا ہے, ان کا ڈیفینس کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں گے اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ملیں گی. اور ایک واقعہ آپ کو بیان کروں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کہ اونٹ پہ سوار ہو رہی تھی, وہ نہیں چڑھ پا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو سہارا دیا, یعنی سیڑھی بنایا اس کو, اس کے اوپر سے اس کا سہارا لے کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھی. کیا کوئی ایسا انسان ہے جو خواتین کے لیے اپنی گاڑی, اگر اس کے پاس فور ویلر ہے, کیا کوئی ایسا شوہر ہے جو اپنی خواتین کے لیے دروازہ کھولے گا کہ وہ جا کے آرام سے عزت سے بیٹھ جائے؟ 10 گالیاں دے کے بیٹھاتے ہیں. اگر بائک پہ بیٹھانا کہیں بیٹھانا ہے, ارے کمزور ہے, نہیں سمجھتے حقیقت میں ایسے ہی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت آپ پڑھیں گے, رہنمائی ڈھونڈیں گے, تب ملے گا, پھر آپ کی زندگی صحیح سے گزر پائے گی, نہیں تو بڑی پریشانی ہے. اور یہی بات خواتین سن لیں, خواتین بھی بات کو سن لیں کہ ان کے پاس بھی جہالت ہے, وہ بھی اس بات کو نہیں جانتی کہ شادی کے بعد کرنا کیا ہے, اسی لیے پریشانیاں آتی ہیں. شادی کے بعد خواتین کو کیا کرنا ہے, اس بارے میں اگر آپ پتہ لگائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ شادی کے بعد خواتین کا اصل کام یہ ہے کہ شوہروں کے اوپر کوئی مصیبت آئے, شوہر جب باہر سے گھر کے اندر آئے تو یہ اس کو جو ہے تھپ تھپائے, اس کو ریلیکس, اس کو آرام دے, اس کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس کو پریشان نہ کرے, اس کے ٹینشن پہ ٹینشن نہ بڑھائے. یہ ہے خواتین کا اثر. اور یہ چیزیں ہمیں مثالوں سے ملتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. کئی بار آپ نے غار ہرا کی جو واقعہ اس کو سنا ہوگا. کیا کہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, کافی پریشان ہو کے آئے, آپ نے کہا زمیلونی,
چادر اڑاؤ یعنی میں ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں پریشان ہوں، مصیبت میں گھر گیا، پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ کیا کہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے؟ کلا لا یخزیک اللہ۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فوراً وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات تھی فوراً اس کو گنایا کہ آپ تو جو صلہ رحمی کرنے والے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو حق کے سلسلے میں لڑ جاتے ہیں، دوسروں کے لیے آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کیسے ضائع کرے گا؟ یہ باتیں سن کے جو ہے مصیبت تھی وہ کم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں، پھر فوراً اپنے چچا اپنے بھائی کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل کو لے کے آئے کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، اس کو حل کرو۔ وہ آئے، پھر بات چیت ہوئی، تو اس طریقے سے جو مصیبت تھی، پریشانی تھی، وہ کم ہوئی۔ تو خواتین کا یہی کام ہے کہ شوہر باہر جائے گا، دنیا میں پریشان ہوگا، اور شوہر انہی کے لیے باہر جائے، انہی کے لیے پسینہ بہاتا ہے، تو جب وہ آئے گا گھر میں، باہر بھی ٹینشن، گھر میں بھی ٹینشن دیں گے، تو اس کا ہوگا کیا؟ مسئلہ یہ ہوگا، بیمار ہوگا، یا تو پھر نفرت کرے گا، گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اچھا گھر بنا کے، ہم اچھے سے اچھا گھر بنا کے، اس میں اے سی لگی ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، گھر میں داخل ہونے کا دل نہیں ہوتا۔ جب ایک دم آ جاتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تب ہم جو ہے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، نہیں تو پورا ٹائم پاس چوراہوں پہ، ہوٹل کے باہر گاڑیاں جا رہی ہیں، دھواں ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں۔ وجہ یہی کہ ابھی جائے گا تو یہ خواتین پریشان کریں گی۔ حضرت خدیجہ کی اس مثال کو دیکھ لیں آپ، آج کی خواتین ہوتی تو کیا کہتی؟ کیوں گئے تھے وہاں پر؟ سیدھے کہتی مصیبت بڑھاتی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ خواتین مصیبتوں کو کم کریں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور بچہ ایک ہی تھا، بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، وہ باہر گئے تھے کسی کام سے، انتقال ہو گیا۔ ان کی فیملی ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ تھی۔ انہوں نے کہا جب گھر والوں سے کہ جب لوٹ کے آئیں گے یہ تو سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گی، میں اس کو کور کر لوں گی، کوئی بات نہیں کرے گا، میں ہینڈل کروں گی۔ کون خواتین ایسا جو کر پائے؟ واللہ نہیں کر پائے۔ اور یہ ہیں ہماری صحابیات، یہ ہیں ہمارے صحابہ اکرام کہ جن کے صبر کا جو اعلیٰ پیمانہ تھا وہ تھا کہ مصیبتوں کو بھی خوشی خوشی قبول کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آج ہم جو ہے بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، ایسا لگتا ہے عام باتیں ہیں، عام لوگ تھے، وہ کہتے ہیں وہ بھی رجال تھے، ہم بھی رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے ان کے سامنے اس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اس کے بعد اچھے سے کھانا پیش کیا، اچھے سے پانی پیش کیا، جس طریقے سے ایک شوہر کی خدمت کرنا چاہیے اس طریقے سے کر لیا۔ اس کے بعد یہ خبر بھی دینا تھا، انہوں نے کتنے ہی نہایت اور مہذب اور کتنے اطمینان طریقے سے ان کو سمجھایا، اور ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی قوم نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہے اور وہ اپنی امانت مانگنے آئے تو ہم دے دیں گے، تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ تو کہا ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، یہ جو ہمارا بیٹا تھا نا، اللہ رب العالمین نے دیا تھا نا، اس کی امانت تھی، اللہ رب العالمین نے لے لیا اس کو۔ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا، اتنے بڑے مسئلے کو۔ یہ خواتین کا کام ہے۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ اور اس کے بعد جو لڑکا ہوئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو، ان کا نام تھا عبداللہ، اور ان کے 9 لڑکے تھے۔ آپ دیکھیں کیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی حکمت، ان کے 9 لڑکے تھے، اور 9 کے 9 سارے کے سارے حافظ، سب کے سب حافظ، سب مشہور تھے قرآن پڑھنے میں۔ ہو سکتا ہے اس بچی میں یہ چیز نہ رہی ہو، اس بچے کے ذریعے سے یہ چیز نہ رہی ہو، اللہ رب العالمین نے پہلے لے لیا، وہ حکیم ہے۔ اور یہ سب چیزیں وہ جانتی تھی، خواتین جانتی تھی، ہمارے صحابہ کرام جانتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور خواتین سے ایک بات میں کہوں گا کہ خواتین اس بات کو جان لیں کہ ان کے شوہروں کی اطاعت کرنے میں ہی ان کے لیے جنت ہے۔ حدیثیں بڑی پڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بات کہی کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیتا تو خواتین کو حکم دیتا کہ شوہروں کا سجدہ کرے۔ اتنے احسانات ہیں شوہروں کے خواتین کے اوپر، اتنے احسانات۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واتت زوجها، کہ خواتین 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اور اپنے آپ کی حفاظت کر لے، اور شوہروں کی اطاعت کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کسی خاتون کا انتقال ہو جائے، اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سب سے اہم چیز خواتین کے لیے شادی کے بعد اس کا شوہر، اس کو ہی اس کی عزت کرنا چاہیے سب سے زیادہ، اسی کی بات اس کو ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ای الناس خیر، سب سے بہتر عورت کون سی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے وہاں بھی یہی بات بتائی، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، کہ جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو خوش کر دے، آپ دیکھیں اس کی طرف وہ آپ کو خوش کر دے، آپ کوئی آرڈر دے تو اس کو کر ڈالے، اور وہ آپ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ اس میں آپ کی مخالفت نہ کریں۔ تو خواتین اس بات کو سن لیں، خواتین اس بات کو جان لیں، شادی کے بعد ان کے اوپر جس کا آرڈر چلے گا شوہر کا، والدین کا نہیں۔ جو خرچ کر رہا ہے، جو ان کے پیچھے پسینہ بہا رہا ہے، تو اب باتیں ان کی سننا ہے، والدین کی نہیں۔ یہ جہاں اجازت دیں گے وہاں آپ کو جانا ہے، جہاں اجازت نہیں دیں گے وہاں آپ کو نہیں جانا۔ اور پھر یہ شوہر کے اوپر ہوتا ہے، شوہر کا اخلاق کیسا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے تعامل کرے گا۔ بہرحال اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔